ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ سفر کا آغاز جو کروں میں تو میرے لب پہ ہو نام تیرا۔ سفر کا آغاز جو کروں میں تو میرے لب پہ ہو نام تیرا۔ جو لوٹ آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ خدا کی بھیجی کتاب تو ہے، میرا تو سارا نصاب تو ہے۔ خدا کی بھیجی کتاب تو ہے، میرا تو سارا نصاب تو ہے۔ حصول علم و ہنر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ معزز علماء کرام، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، آج 5 نومبر 2023 بروز اتوار ضلع مظفر گڑھ کی عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم عیدگاہ کے سالانہ اجتماع میں اور آپ شریک ہیں۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس پیغمبر کی سیرت کو سنانے کے لیے میں اور آپ یہاں پر اکٹھے ہوئے، اللہ کریم قیامت کے دن اسی محبوب پیغمبر کے پرچم کے نیچے بھی ہم سب کو اکٹھا فرما دے۔ مخدوم مکرم حضرت مولانا عبد المہیمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حکم پر آج دوسری مرتبہ اس ادارے میں آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ حضرت نے جو میرے ذمہ عنوان لگایا، اس کی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کا 22واں پارہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 45 اور 46 تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم نے اس آیت کریمہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے آقا کی 5 صفات کو ذکر فرمایا۔ فرمایا، اے میرے محبوب، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو قیامت کے دن امت کے حق میں گواہی دینے والا بنا کر بھیجا۔ ومبشرا، ہم نے آپ کو جنت کی خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا۔ ونذیرا، جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ وداعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کی طرف بلانے والا، اللہ سے جوڑنے والا بنا کر بھیجا۔ وسراجا منیرا، اور کائنات کو روشن کرنے والا آفتاب اور سورج بنا کر بھیجا۔ آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے پیغمبر کی ان 5 صفات میں سے 5ویں اور آخری صفت پر تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کریم نے جو اپنے محبوب کو سراجم منیرہ فرمایا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس میں پیغمبر کی عظمت کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا مقام، مرتبہ اور شان کیا ہے؟ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ نے اسی بات کو سمجھانے کے لیے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے آفتاب نبوت۔ مطلب اور مقصد یہ ہے، اللہ کریم نے اپنے محبوب کو سراجم منیرہ کہہ کر آسمان کے سورج کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ ممکن ہے میری ابتدائی بات تھوڑی مشکل ہو، آپ توجہ کریں گے تو میں انشاءاللہ اپنی بات سمجھاؤں گا۔ اللہ نے ان 10 حروف میں اپنے نبی کو آسمان کے سورج کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ جیسے آسمان پر نکلنے والا سورج ہوتا ہے،
اسی طرح اللہ نے آمینہ کے لال کو آفتاب بنا کر بھیجا۔ علماء سمجھتے ہیں کہ جب کسی چیز کو کسی کے ساتھ تشبیہ دی جائے تو وہاں پر 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 مشبہ جسے تشبیہ دی جائے، نمبر 2 مشبہ بھی جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے، اور نمبر 3 وجہ تشبیہ، ایسی صفت جو مشبہ اور مشبہ بھی دونوں میں موجود ہو۔ سمجھانے کے لیے مثال عرض کرتا ہوں، آپ اپنے بیٹے کے بارے میں یہ جملہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا شیر ہے، ابنی اسد، میرا بیٹا شیر ہے۔ آپ نے بیٹے کو شیر کہہ کر شیر کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ بیٹے کو شیر کہا، یہ مشبہ ہے، شیر کے ساتھ تشبیہ دی، شیر مشبہ بھی ہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ بیٹے کو شیر کیوں کہا، وجہ تشبیہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں جیسے شیر بہادر ویسے میرا بیٹا بہادر، جیسے شیر کسی سے نہیں ڈرتا میرا بیٹا بھی کسی سے نہیں ڈرتا۔ تو بیٹے کو شیر کے ساتھ تشبیہ دی، جسے تشبیہ دی وہ مشبہ، جس کے ساتھ دی وہ مشبہ بھی، اور کیوں دی ہے یہ وجہ تشبیہ۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب ہم نے آپ کو سراجم منیرہ بنا کر بھیجا۔ اللہ نے یہ لفظ فرما کر اپنے پیغمبر کو آسمان کے سورج کے ساتھ تشبیہ دی۔ اللہ کے نبی مشبہ، آسمان کا سورج مشبہ بھی۔ مہمان آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، آپ توجہ رکھیں گے۔ اللہ نے اپنے نبی کو سراجم منیرہ کہا، پیغمبر کو تشبیہ دی تو حضور مشبہ، سورج کے ساتھ دی تو وہ مشبہ بھی۔ سوال یہ ہے اللہ نے اپنے نبی کو آسمان کے سورج کے ساتھ تشبیہ کیوں دی، وجہ تشبیہ کیا ہے؟ قاری محمد طیب قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب ذرا سمجھیں کہ نبی کو آفتاب کیوں کہا۔ جب تک آسمان پر سورج نہ نکلے، اگرچہ چاند اور ستارے ہوتے ہیں لیکن اندھیرا ختم نہیں ہوتا۔ جب تک اللہ کے محبوب پیغمبر بھی دنیا میں نہیں آئے تھے، اگرچہ انبیاء موجود تھے، مگر کفر اور شرک کا اندھیرا مکمل طور پر ختم نہیں ہوا تھا۔ جیسے آسمان پر سورج نہ نکلا ہو، ستارے آسمان پر ہوتے ہیں اور کئی ہوتے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر بھی دھرتی پر تشریف نہیں لیتے، آپ سے پہلے انبیاء تھے اور بے شمار تھے۔ جیسے آسمان پر سورج نہ ہو، اس سے پہلے صبح صادق آتی ہے، یہ بشارت اور خوشخبری ہوتی ہے کہ دنیا والوں اندھیرے ختم ہونے والے، اب سورج نکلے گا تو روشنی ہی روشنی ہوگی۔ اللہ نے آمینہ کے لال سے پہلے حضرت عیسیٰ کو صبح صادق بنا کر بھیجا، جنہوں نے فرمایا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ پھر اپنی صفات ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسمہ احمد، جیسے سورج کے نکلنے سے پہلے صبح صادق آتی، آمینہ کے لال سے پہلے حضرت عیسیٰ تشریف لے۔ جب تک آسمان پر سورج نہ نکلا ہو، پھر مصنوعی لائٹوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ کمرے کی لائٹ الگ، برآمدے کی لائٹ الگ، صحن کی لائٹ الگ، باہر سڑک اور روڈ کی لائٹ الگ ہوتی ہے۔ لیکن جب آسمان پر سورج نکل آئے، وہ پوری کائنات کا ایک ہی ہوتا ہے، اس کے ہوتے ہوئے مزید کسی روشنی کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر سے پہلے بھی نبی بھیجے، علاقے کا نبی الگ، قوم کا نبی الگ، زمانے کا نبی الگ، ملک کا نبی الگ۔ اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو سراجم منیرہ بنا کر بھیجا، جیسے آسمان پر سورج نکلے لائٹوں کی ضرورت ختم، آپ کے تشریف لانے سے انبیاء کی نبوت کی ضرورت بھی ختم ہو گئی۔
اس کی وجہ یہ ہے اللہ نے آسمان کے سورج پر روشنی کے تمام مراتب ختم کر دیے، اور اللہ نے آمینہ کے لال پر نبوت کے تمام کمالات کو بھی ختم کر دیا۔ آسمان کا سورج ایسا سورج ہے جس سے ستارے بھی روشنی لیتے، چاند بھی روشنی لیتا، کائنات کی ایک ایک چیز اس سے روشنی لیتی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کو بھی خدا نے نبوت کا آفتاب بنا کر بھیجا۔ آپ سے حضرت آدم نے بھی لیا، سیدنا ابراہیم نے بھی لیا، سیدنا اسماعیل نے بھی لیا، تمام انبیاء نے آپ سے کمالات کو لیا، جسے مولانا جامی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ذوق میں یوں کہا تھا: حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہمادارند تو تنہا داری، حجت الاسلام والمسلمین، قاسم العلوم والخیرات، بانی دار العلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے علماء دیوبند کے اسی عقیدے کی ترجمانی اور مولانا جامی کے اس فارسی شعر کو اردو زبان میں یوں سمجھایا کہ آقا جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، اور تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ جیسے اللہ نے آسمان کے سورج کو ایسا با کمال بنایا، اس پر روشنی کے مراتب ختم۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبوت کا یوں آفتاب بنایا، آپ پر نبوت کے کمالات ختم۔ آسمان کے سورج کی روشنی تقسیم ہو جائے، وہ ستارے بنتے، چاند بنتا، کائنات کی باقی روشنیاں بنتی، اور جب ساری روشنیاں اکٹھی ہو جائیں وہ ایک سورج بنتا۔ محمد مصطفیٰ کے کمالات کو پھیلا دیا جائے، آپ کے کمالات کو بکھیر دیا جائے، آپ کے کمالات کو تقسیم کر دیا جائے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ انبیاء بنتے، صدیق کی الف سے لے کر علی کی یا تک صحابہ کرام بنتے، امام بخاری سے لے کر امام طحاوی تک محدثین کرام بنتے، حضرت امام ابو حنیفہ سے لے کر امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تک یہ علماء فقہا بنتے۔ علماء کا علم میرے نبی کے علم کا صدقہ، عابدین کی عبادت میرے پیغمبر کی عبادت کا صدقہ، انبیاء کی نبوت آمینہ کے لال کی نبوت کا صدقہ، جیسے آسمان کے سورج کی روشنی کو پھیلایا جائے پوری کائنات بنتی، کائنات کی روشنی کو اکٹھا کیا جائے صرف سورج بنتا، اسی طرح آمینہ کے لال کے کمالات کو پھیلایا جائے پوری کائنات بنتی، انبیاء بنتے، اور ان کے کمالات کو اکٹھا کر دیا جائے پھر محمد مصطفیٰ بنتے۔ اس لیے علماء کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں، اللہ نے اپنے نبی سے پہلے ہر نبی کو با کمال بنایا، اللہ نے ہر نبی کو بے عیب بنایا، اللہ نے ہر نبی کو صاحب کمال بنایا، لیکن ہر نبی میں اللہ نے کسی نہ کسی ایک کمال کو غالب رکھا۔ حضرت آدم کو دیکھو گے آپ کو خلق کا غلبہ نظر آئے گا، سیدنا شیس کو دیکھو گے معرفت الہی کا غلبہ نظر آئے گا، سیدنا نوح علیہ السلام کو دیکھو گے جوش تبلیغ نظر آئے گا، سیدنا داؤد کو دیکھو گے آپ کو خوبصورت آواز نظر آئے گی، سیدنا سلیمان کو دیکھو گے آپ کو سخاوت نظر آئے گی، سیدنا ایوب کو دیکھو گے آپ کو صبر نظر آئے گا، سیدنا یوسف کو دیکھو گے آپ کو حسن نظر آئے گا، اگر سیدنا ابراہیم کو دیکھو گے آپ کو جذبہ توحید نظر آئے گا، سیدنا اسماعیل کو دیکھو گے آپ کو ایثار اور قربانی کا غلبہ نظر آئے گا، سیدنا موسیٰ کلیم کو دیکھو گے آپ کو جلال کا غلبہ ملے گا، سیدنا مسیح علیہ السلام کو دیکھو گے آپ کو عبادت زہد و ورع کا غلبہ نظر آئے گا۔ یہ ایک ایک نبی میں اللہ نے الگ الگ کمالات کو رکھا۔ اب آئیے محمد مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھو، اگر حضرت آدم میں خلق کا غلبہ اللہ کے نبی میں خلق بھی نظر آئیں گے، حضرت شیس کی معرفت محمد مصطفیٰ میں نظر آئے گی، سیدنا داؤد کی خوبصورت آواز
اللہ کے محبوب پیغمبر میں نظر آئے گی، سیدنا نوح علیہ السلام کی جوش تبلیغ اللہ کے محبوب پیغمبر میں نظر آئے گی، سیدنا داؤد کی خوبصورت آواز، سیدنا سلیمان کی سخاوت اللہ کے محبوب پیغمبر میں نظر آئے گی، حضرت جناب موسیٰ کریم اللہ کا جلال محمد مصطفیٰ میں نظر آئے گا، حضرت عیسیٰ کی عبادت، حضرت عیسیٰ کا زہد و ورع آپ کو محمد مصطفیٰ میں نظر آئے گا، حضرت ایوب کا صبر اللہ کے محبوب پیغمبر میں نظر آئے گا، اور حضرت یوسف کا حسن بھی آپ کو محمد مصطفیٰ میں نظر آئے گا، اور صرف نظر نہیں آئے گا بلکہ ایسا کامل نظر آئے گا کہ حضرت یوسف کا حسن بھی محمد مصطفیٰ کے حسن کا صدقہ اور زکوٰۃ نظر آئے گی، اس لیے کہ حضرت یوسف حسین تھے لیکن اللہ نے میرے پیغمبر کو حسن کا منبع بنایا، یہاں سے حسن تقسیم ہوا، انبیاء کو ملا، یہاں سے حسن تقسیم ہوا، دنیا کے حسینوں کو ملا، تبھی تو حضرت حسان نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کہنے والے نے جبریل امین سے پوچھا تھا تو نے کائنات کو دیکھا پھر محمد مصطفیٰ کو بھی دیکھا، تمہیں ان کے حسن میں کیا نمایاں فرق نظر آیا؟ جبریل نے جواب دیا، کہنے والے نے اپنے انداز میں کہا آفاق آگر دیدہ ام مہرے بتا ورزیدہ ام بسیار خوبہ دیدہ ام، لیکن تو چیزیں دیگری۔ اگر کسی کو جبریل کے یہ فارسی کے لفظ سمجھ نہ آئے پھر آئیے سنیے اس مرد کلندر کو جسے دنیا شاعر ختم نبوت سید امین شاہ گیلانی کہتی ہے، آپ نے اسی کو تو کہا ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اس کمبل پوش کے میں قربان، صورت بھی حسین سیرت بھی حسین، کیا ان کا مقام اور مرتبہ ہے؟ اس بات سے اندازہ کر لو آغاز ہے ان کی منزل کا، رک جائے جہاں جبریل امین حضرت سید السادات سید نفیس الحسینی شاہ نے میرے پیغمبر کے انہی کمالات کے بارے میں فرمایا، اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بسط کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ کہنے والے نے کہا نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ شہر مشرق علامہ اقبال نے پیغمبر کے انہی کمالات کے بارے میں کہا کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بس میں خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ کہنے والوں نے کہا حضرت یوسف بہت حسین تھے، اللہ کے نبی کے امت نے جواب دیا بابا حسین تھے لیکن ہمارے پیغمبر حسن کا مرکز تھے، اس لیے کہ حسن یوسف کو دیکھا کٹی تھی انگلیاں، حسن یوسف کو دیکھا کٹی تھی انگلیاں، اور یہاں چاند کٹ گیا خود انگلی کو دیکھ کر، حضرت یوسف کو دیکھا دیکھنے والیوں نے انگلیوں کو کاٹا، محمد مصطفیٰ نے انگلی اٹھائی، اللہ نے آسمان کے چاند کو بھی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ اسی کو حضرت ننوتوی نے کہا آقا جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے اور تیرے کسی میں نہیں مگر دو چار، کیا مانا؟ جیسے آسمان کے سورج کی روشنی کو پھیلا دو پوری کائنات بنے گی، کائنات کی روشنی کو سمیٹ دو اکیلا سورج بنے گا، محمد مصطفیٰ کے کمالات کو آپ پھیلا دیں انبیاء بنیں گے، صحابہ بنیں گے، شہداء بنیں گے، اولیاء بنیں گے، فقہاء بنیں گے، محدثین بنیں گے، علماء بنیں گے، اور اگر ان سب کے کمالات کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دو محمد مصطفیٰ میں نظر آئیں گے۔ اب آسان لفظوں میں کہنا چاہوں گا اگر کائنات کا کوئی بندہ میرے نبی کے کمالات کو بکھرا ہوا دیکھنا چاہے آدم سے لے کر عیسیٰ انبیاء کو دیکھ لے، اور اگر کائنات کا کوئی بندہ آدم سے لے کر عیسیٰ انبیاء کی خوبیاں ایک جگہ پہ اکٹھی دیکھنا چاہے تو محمد مصطفیٰ کو دیکھ لے۔